شاہ صاحب محمود صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم شاہ صاحب, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمام مسلمان ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں تو یہ فرقے کیسے بن گئے؟ آپس میں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اور کچھ بس یہی. کیا نام کیا بتایا؟ محمود, کراچی سے. جی جی محمد بھائی, بات یہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے, مومن کا بھائی ہے. یہ عقل اسلام کا یہ فرمان ہے. ٹھیک ہے جی, معاذ اللہ استغفر اللہ, غلط تو ہو نہیں سکتا. غلط تو ہو نہیں سکتا تو پھر لڑ کیوں رہے مسلمان آپس میں؟ لڑتے کیوں ہیں؟ یہ 72-73 فرقے بن کیسے گئے؟ بھائی اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, قرآن ایک ہے. تم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو, عقل اسلام کو, اسی رسول کو تم رسول مانتے ہو, اسی قرآن کو تم پڑھتے ہو. سارے ایک ہی ہو نا, پھر لڑتے کیوں, جھگڑتے کیوں؟ ایک ہی قرآن, ایک ہی رسول, ایک ہی اللہ. معاملہ کیا ہے؟ تو آج تک بس یہی ایک بات سمجھ میں آئی کہ مذہب کی بنیاد پر مسلمان بھائی ہے, کلمے کی بنیاد پر مسلمان بھائی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. پریکٹیکل میں کچھ اور سامنے آ رہا ہے. اگر مذہب کی بنیاد پر, کلمے کی بنیاد پر, کلمہ تو سارے مسلمان یہی پڑھتے ہیں نا بھائی, اور ظاہر ہے ان کا مذہب اسلام ہے, دین اسلام ہے, تو وہ اس دین اسلام کی مناسبت سے اس کے تحت جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ سب ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان. ایسا ہی جب ایک ہی کلمہ پڑھتے, ایک ہی اسلام کے ماننے والے ہیں سب, تو بات پھر سمجھ میں نہیں آتی. پھر لڑتے کیوں ہیں جی؟ تو کلمے کی یا دین اسلام کی بنیاد پر مسلمان کا بھائی یا مومن کا بھائی نہیں ہے. عقل اسلام کے فرمان میں جو اسرار پوشیدہ ہیں وہ کیا ہیں کہ وہی نور جو اس مسلمان کے دل میں, وہی نور تیرے بھی دل میں ہونا چاہیے. اللہ کا وہی ذاتی نور جو عقل اسلام کے قلب اطہر میں آیا, وہیں سے پنجتن پاک کے قلب اطہر میں, اور وہاں سے پھر امت کو ملا عقل اسلام کے دم کرم سے. آپ کی شفقت, آپ کی کریمی کہ اپنی امت کو عقل اسلام نے وہی اللہ کا ذاتی نور, ذاتی ورد اللہ عطا کیا. اس ذاتی نور کا, اللہ کے ذاتی نور کا جو ذکر آپ کا دل کرتا ہے, آپ کا قلب کرتا ہے, اس نور سے میرے بھی دل میں وہ, اس کے بھی دل میں وہ, اس کے بھی دل میں وہی نور, اس کے بھی دل میں وہی نور. اس نور نے آپ کو بھائی بنایا نا, سب کو آپس میں. اس نور مسلمان مومن کا بھائی ہے. دین اسلام کیا کلمے کی بنیاد پہ نہیں. اگر کلمے کی بنیاد پہ سب بھائی ہوتے تو لڑتے نا. بھائی کو مارتا نہیں ہے. بھائی یہاں تو فیملیوں کی فیملیاں مار کے چلے جاتے, مسلمان کو مار کے چلا جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا اس دنیا میں ایسا. اسی پاکستان میں, ہمارے ملک میں, اسی شہر کراچی میں ہوتا ہے نا ایسا. تو کلمہ تو سب پڑھتے ہیں. پھر سب اگر بھائی ہے, بھائی کو مارتا تو نہیں. جو نور میرے دل میں, وہی نور تیرے دل میں, وہی نور اس کے, وہی نور اس کے, وہی نور ان سب کے دل میں ہو, تو پھر سارے بھائی ہو گئے. اس نور کی وجہ سے, اس نور کے تحت, اس نور نے تم سب کو آپس میں جوڑ دیا. اس کے بھی دل میں اللہ, اس کے بھی دل میں اللہ, اس کے بھی سب کے, آپ سب کے دلوں میں اللہ. تو یہ بن گئی ایک رسی. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور خود کو تفرقوں میں نہ ڈالو. یہی کہا نا قرآن نے. وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے وہ میں ہوں. کیا بات ہے, حق یہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کہ تم پہنچے ہو علی تک, پہنچے ہو مولا کائنات تک. زبان سے وہ کسی کو نہیں جانتے. جو مولا کائنات علی پاک کے قلب میں نور ہے, اللہ کا ذاتی نور, وہی نور اگر تیرے قلب میں بھی ہوگا تو تیرا تعلق اس نور کے ذریعے مولا کائنات کی ذات اقدس سے جڑے گا. بے شک.
اور جس کا تعلق مالا کائنات سے جڑ جائے اس کا تعلق پھر نیچے سے اوپر تک سب سے جڑ گیا، اللہ سے بھی جڑ گیا، آخر اسلام کی ذات اقدس سے بھی جڑ گیا۔ صحیح ہے؟ اس نور کے بغیر علی تو بڑی چیز، تو کسی ولی تک نہیں پہنچ سکتا، علی تو بڑا، تو کسی ولی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس نور کے بغیر کوئی ولی تجھے نہیں پہچانتا جب تک تیرے سینے پر کسی مرشد کے نام کا بیج نہ ہو، کسی کامل اکمل یا مکمل مرشد کے نام کا، جو باقاعدہ مرشد ہو، جو اذن و ارشاد جسے اللہ پاک نے عطا کیا اور مرشد بنایا، اس مرشد کے نام کا بیج جب تک تیرے سینے پر، تیرے قلب پر نہیں ہے، تو کوئی ایک ولی بھی تجھے نہیں پہچانتا۔ علی کیا پہچانیں گے؟ علی تک کیا پہنچے گا؟ تو پہلے کسی ولی تک پہنچ کے دکھا۔ کیا کہا تھا کہ حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا۔ علی بھی سمجھ میں آ جائیں گے، قلندر پاک بھی، سب سارے چھوٹے بڑے سارے ولی سمجھ میں آ جائیں گے، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ صرف اس اللہ کے نور کو، اس اللہ کے ذکر کو اپنے قلب، اپنے دل میں بسا لو۔ پھر اگر ہدایت ملنی ہوتی کتاب سے تو مل گئی ہوتی نا اب تک۔ اس کا مطلب ہے تمہارے مقدر میں کتاب سے ہدایت نہیں ہے، تمہارے مقدر میں پھر نور سے ہدایت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہیں نور سے ہدایت ہوتی ہے، انہیں کتاب سے ہدایت نہیں ہوتی، انہیں کتاب سے ہدایت نہیں ہوتی، ورنہ 1450 سال میں ٹھیک ہو جاتا نا سب کچھ۔ یہ 72-73 فرقے تو نہ بنتے نا۔ بھائی ایک سکھ نے کہا کہ میں جاسوس بن کے اتنے عرصے تمہارے ملک میں رہ کے آیا، تمہاری ایک مسجد میں امام بن کے میں نے کتنے ہی سال گزارے، تمہارے بچوں کو قرآن کا سبق بھی پڑھاتا رہا، قرآن بھی پڑھاتا رہا، یہ سب میں سیکھ کے گیا تھا جب جاسوس بن کے یہاں سے گیا اور تمہارے ملک میں پہنچا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میں نے اتنے زمانے تک، اتنے سالوں تک قرآن پڑھا اور پڑھایا، میں مسلمان کیوں نہیں ہوا، میں نوری کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے جی۔ ایک یہودی نے بھی امریکہ میں یہی کہا کہ پوچھو کہاں سے پوچھنا چاہتے ہو، جس طرح تم مجھے قرآن سناتے ہو اس طرح مجھے بھی یہ پڑھنا آتا ہے، میں نے بھی بڑا بہت اس کو ریڈ کیا، بہت میں نے اسے پڑھا ہے، سارا یاد ہے مجھے، یہ پوچھو کہاں سے پوچھنا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے قرآن میں اتنی قوت ہوتی، اتنی طاقت ہوتی، اتنا نور ہوتا، تو میں مسلمان کیوں نہیں ہوا، میں نوری کیوں نہیں ہوا؟ تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ جناب آپ نے دل سے نہیں پڑھا، جناب آپ نے دل سے نہیں پڑھا۔ اس نے پلٹ کے جواب دیا کہ آپ کے پاکستان میں تو سب دل سے پڑھتے ہیں نا، پھر لڑتے کیوں ہیں آپس میں؟ بھائی ہم نے نہیں پڑھا، ہم یہودی ہیں، ہم سیکھے، ہم نے دل سے نہیں پڑھا، آپ کے پاکستان میں تو مسلمان ہیں نا سب، وہ تو دل سے پڑھتے ہیں نا۔ جب دل سے پڑھتے ہیں تو لڑتے کیوں ہیں؟ لڑتے کیوں ہیں؟ لاجواب ہو کے واپس آ گئے۔ وہاں سے وہ مسئلہ کسی ولی نے اٹھا لیا، اس نے کہا آپ نے صرف پڑھا ہے قرآن، سمجھا نہیں قرآن، قرآن سمجھا نہیں۔ پڑھنے میں، سمجھنے میں اور اس کے بعد عمل کرنے میں بڑا فرق ہے۔ آپ نے صرف پڑھا ہے۔